و دیگر سامعین پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بطور خیش حیرانم اگتنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگتنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگتنی یا رسول اللہ۔ رضا یک سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شاہ بہر ازی خانم اگتنی یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، منبر نور پہ جلوہ بار حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ و حضرت مولانا حفیظ قاری وسیم صاحب قبلہ کی آواز پر آپ تک پہنچنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبت کا صدقہ ہے۔ میں آپ کے ہی گھر کا ایک بچہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ پاک اپنے دین اور مذہب کی خدمت میرے وجود سے لے، مجھے دین اسلام کا سچا خادم بن کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدنی منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہوں اور آپ کا دیدار ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، یہ شہر مدینہ ہے۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ آج کی رات اتنی عظیم رات ہے، آنے والے سال کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے لوگ مریں گے، کس کو کتنی روزی روٹی ملے گی، کون بیمار ہوگا، بیماری سے شفا ملے گی، کس کے ذریعے ملے گی، یہ سارے امور اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، لکھی جا چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر اللہ نے لکھا ہے۔ مقدر اور تقدیر یہ وہ مسئلہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، صرف اتنا یقین رکھنا چاہیے جو رب روزانہ سورج کو پورب سے نکال سکتا ہے، پچھم میں غروب کر سکتا ہے، چاند کو 14ویں کا نور دے سکتا ہے، ستاروں کو روشنی کی بھیک دے سکتا ہے، وہ خدا ہماری تقدیر اور ہمارے مقدر کا ستارہ بھی بدل سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب تقدیر ایک ہے اور ایک ہے تدبیر۔ بہر کیف میں اس معاملے میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کے پاس اپنا دامن پھیلانے کی رات ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں بیکار نہیں بیٹھے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا
کہ فلاں شب برات میں ہم جو مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے وہ کتنا قیمتی تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والوں، جب تم جنت کے کیاریوں میں سے یا جنت کے باغوں میں سے گزرو تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر جایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، یہ جنت کے باغیچے سے ہم کب گزرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں 10-20 میرے امتی بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت کا باغیچہ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ گوا باری خبرگاؤں کے زمین کے اس ٹکڑے پر نہیں، آج گویا جنت کے فرش پر بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے فیضیاب فرمائے۔ میرے جن نوجوان بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ مجھے جو باتیں کرنی ہے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے وہ یہ کرنی ہے کہ آج جس طرف کا بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، ان تمام حالات، ماحول اور سچویشن میں ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے نبی سے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے۔ بے شک بے حساب محبت کرنی ہے۔ کتنی محبت؟ مولا علی سے پوچھئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا جب خطرناک قسم کی پیاس لگ جائے اور آدمی اتنی شدت کی پیاس کا شکار ہو کہ گندے پانی کو دیکھ کر بھی اسے لالچ پیدا ہو جائے، ایسے وقت میں اس آدمی کو ٹھنڈے پانی سے جتنا پیار ہوتا ہے اس سے بھی کئی کروڑ درجہ زیادہ پیار مجھے اپنے نبی سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ پیار ہمیں اپنے نبی سے کرنا ہے۔ نبی کا پیار، نبی کی محبت، نبی کی عزت، نبی کا ناموس، نبی کا تقدس، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقار ہی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آج لوگ اس طرح کے بھی سوال کرتے ہیں کہ پورا سال پوری راتیں ہم سو کے گزار دیتے ہیں، دن گناہوں میں گزرتا ہے، مہینے گناہوں میں گزرتے ہیں، ہمارے ہفتے گناہوں میں گزرتے ہیں، ایک رات شب برات کی ہم جاگ کر کیا کر لیں گے؟ 2-4 مرتبہ درود پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ایک رات ہم نماز پڑھ بھی لیں گے تو ان نمازوں کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اس طرح سے ورگلانے کی کوشش بھی آج قوم کو کی جا رہی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنا پاور ہے۔ آپ ایک رات لیں، 1 گھنٹے لیں، 1 سیکنڈ لیں، خدا کی رحمت کی برسات اگر آپ کے اوپر ہو گئی تو وہ 1 سیکنڈ نام لے لینا اللہ کا آپ کی پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک رات تو بڑی بات ہوتی ہے۔ آئے صوبہ کرناٹک میں ایک شہر ہے جس کا نام بیلگام ہے۔ اس بیلگام شہر میں ایک بہت بڑا گنبد والا قلعہ ہے جس کو گول کنٹے کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کو سب سے پہلے ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب نے فتح کیا تھا، لیکن آپ فتح کی تاریخ سنیں، رمضان کا مہینہ تھا، اورنگزیب کے پاس جتنے فوج تھے، جتنا لشکر تھا، آج لوگ اپنی تاریخ کو اتنا بدل دے رہے ہیں، اتنے گھناؤنے کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کے ان پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسکول سے کنیکشن ہے، آپ کا تعلق کالج سے ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یونیورسٹی سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں، تو آپ ہسٹری کے اوپر بھی دھیان دینے کی کوشش کریں۔ ہسٹری میں چھیڑ چھاڑ کیے جا رہے ہیں، آج لوگوں کے شبیہ بگاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان بادشاہ جنہوں نے امن، پیار اور محبت کے ساتھ اس دیش میں راج کیا ہے، ان لوگوں کو ایک ویلن کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کو یہ شکشا دیا جاتا ہے اورنگزیب غنڈہ گردی کر کے اس دیش میں راج کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور تاریخ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے۔ آپ کہیں اور نہیں، شہر بنارس چلے جائیں، بنارس کے اندر
आपको एक मस्जिद मिलेगी। आपको पता है आज तक उस मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी गैर मुस्लिम मजहब के जो सबसे ऊंची जात कहलाते हैं उसका नाम बरहमन है। उस मस्जिद का सदर आज भी बरहमन है, सेक्रेटरी आज भी बरहमन है, उस मस्जिद के कारकुनान आज भी बरहमन है। गैर मुस्लिम होके उस मस्जिद में अजानें होती है, नमाजें पढ़ी जाती है। आपको पता है इस मस्जिद का वजूद कब से आया? इस मस्जिद का वजूद तब से आया है एक गैर मुस्लिम बेटी जो बनारस के गवर्नर के जुल्म सितम से तंग आ चुकी थी। आने के बाद उस बेटी को जबरदस्ती गवर्नर बनारस का शादी करना चाहता था। वो अपने बाप के पास पहुंचती है और कहती है अब्बा जान आप मुझे इस गवर्नर से बचा सकते हैं, मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूं और ये गवर्नर मुझे अपनी ताकत के बलबूते पर जबरदस्ती अपने निकाह में लेना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि अपनी जवानी और अपने वजूद को जिंदा लाश बनाकर मैं इस गवर्नर की चौखट पे खड़ी कर दूं। अब्बा कहने लगा बेटी फिर क्या करना चाहती हो? बेटी कहने लगी आप मुझे जेंट्स यानी लड़कों का एक जोड़ा कपड़ा खरीद के ला कर दीजिए और एक तेज रफ्तार घोड़ा खरीद के दीजिए, तारीख के पन्ने आप तक पहुंचा रहा हो। बाप जाता है एक जोड़ा लड़कों का कपड़ा खरीदता है, एक तेज रफ्तार घोड़ा खरीदता है। बेटी कहती है अब्बा एक हफ्ते के लिए आप मुझे अपने घर से बाहर जाने की इजाजत दीजिए। बाप कहता है बेटी जाओगी कहां? बेटी कहती है जा तो रहूंगी, जा तो रही हो, पर आने के बाद पता बताऊंगी कि मैं कहां गई थी। बेटी लड़कों वाला ड्रेस पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, बनारस से दिल्ली की तरफ अपने घोड़े का लगाम खींचती है। जुमा का दिन है, औरंगजेब जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद से नीचे उतरते हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद आपने देखा है तो आपको पता होगा उसमें सीढ़ियां कितनी है। औरंगजेब का सिस्टम था कि किसी भी देश के गरीब को, किसी भी देश के मजलूम को अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद वो अपने नाम की एक पर्ची लिखकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ी रहे। जब मैं जुमा पढ़ के जाऊं तो वो अपना अपना पर्ची मुझे दे, मैं बादशाह होकर उनकी परेशानियों को हल कर दूंगा। हिंदुस्तान की तारीख बताती है मुसलमानों ने गुंडागर्दी करके नहीं, उमर फारूक के अदालत की रोशनी में इस देश में राज किया है। औरंगजेब जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हैं। एक लड़का अपना हाथ कपड़े में छुपाए हुए एक पर्ची देता है। औरंगजेब की नजर पे कुर्बान जाए, औरंगजेब पहचान लेता है लड़के के भेष में ये कोई लड़का नहीं, बनारस से आई हुई एक मजलूम बेटी है। औरंगजेब कहता है बेटी तुम्हें लड़कों का भेष अपनाने की जरूरत क्या थी? तुम आवाज दे देते तो औरंगजेब तुम्हारे घर की चौखट पे हाजिर हो जाता। आज आदमी मंत्री बन जाए, आज आदमी एक अदना एमएलए बन जाए, 10-20 पुलिस की गाड़ियां उनके आगे पीछे घूमती है। एक गरीब अपनी शिकायत, अपना कंप्लेंट एक एमएलए को नहीं दे सकता है, पंचायत के एक प्रधान को नहीं दे सकता है। पूरे देश का बादशाह औरंगजेब उस बेटी से कहता है तुम सिर्फ आवाज देते तो मैं तेरी चौखट पे हाजिर हो जाता। औरंगजेब ने कहा बेटी मेरे बादशाह वाले महल में आ जाना, तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। बेटी पहुंचती है, अपनी शिकायत दर्ज करती है। औरंगजेब कहता है बेटी तुम चली जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटी वापस आती है, अपने बाप से कहती है अब्बा मेरा काम हो चुका है, मैं दिल्ली गई थी। औरंगजेब के पास उस गवर्नर का कंप्लेंट लेकर, उनकी शिकायत लेकर बाप कहने लगा बेटी वो औरंगजेब तेरी बात कब सुनेगा? गवर्नर उसी का है, फौज उसी की है, आर्मी उसी की है, हुकूमत उसी की है, सल्तनत उसी की है, पावर उसी का है, वो तुम्हारी मदद कब करेगा? बेटी जवाब देती है अब्बा जान जब से मैं गई थी जुमा के नमाज के बाद से लेकर मुझे अलविदा कहने तक औरंगजेब बादशाह ने 7 मर्तबा बेटी कह के पुकारा है। मुझे बेटी के भरम पे इतना एतमाद जरूर है कि बाप बनकर बेटी कहने वाला
अपने देश की बेटी की इज्जत जरूर बचाएगा। औरंगजेब एक हफ्ता होता है, बनारस पहुंचता है, उधर गवर्नर उस ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती अपने निकाह में लेने के लिए बारातियों का इंतजाम करता है, हाथी पर दुल्हा बन के बैठता है, उसके घर पे दुल्हा बनकर जाने लगता है। बाप बेटी से कहता है, बेटी तुम्हारा बादशाह किधर है, जिसने तुम्हें बेटी बेटी कह के कहा था, वो बाप तुम्हारा कहां है? बेटी आवाज देती है, अब्बा आप परेशान न हो, मुझे अब भी उम्मीद है कि इस दुल्हा के मेरे चौखट पे पहुंचने से पहले मुझे बेटी कहने वाला बादशाह मेरी चौखट पे आएगा। अल्लाह अल्लाह, वो बादशाह हाथी पर सवार होता है, फकीरों में खुशी में उछल उछल कर खैरात बांटता है। इतने में एक फकीर नकाब पहने हुए आता है और दुल्हे का हाथ थामता है, कहता है, दुल्हे मियां मैं वो फकीर नहीं हूं जो जमीन पे गिरे हुए पैसे उठाते हैं, मैं वो फकीर हूं जो तेरे हाथ से भीख लेना चाहता हो। दुल्हा हाथ का तमाचा उठाता है और कहता है, फकीर होकर गवर्नर से ऐसी बातें करता है, इतना सुनना था। वो अपने चेहरे से नकाब उतारते हैं तो पता चलता है फकीर के भेष में कोई आम फकीर नहीं, हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब मौजूद है। उस गवर्नर को पकड़ते हैं, भरे मजमे में ऐलान करते हैं, तेरी सजा ये है कि तेरे पैर जंजीरों से बांधकर दो पागल हाथियों को दो तरफ फेर दिया जाएगा और तुझे फाड़ के दो टुकड़ा कर दिया जाएगा। बनारस की तारीख का एक एक लफ्ज गवाह है। औरंगजेब ने उस जालिम को इस तरह से सजा दी और उसके बाद उस बेटी के घर में गए, कहा, बेटी एक हफ्ते से मैं प्यासा हूं, जब से तुम फरियाद लेकर गए थे मैंने वादा कर लिया था कि जब तक तेरी इज्जत नहीं बचाऊंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। बेटी प्यास बड़ी लगी है, मुझे पानी पिलाओ। बेटी घर में जाती है, पानी लाकर देती है, उधर आजान होती है, नमाज का वक्त होता है। औरंगजेब मुसल्ला मांगता है, मुसल्ला बिछाकर उसी ब्राह्मण के आंगन में नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद जब हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब दिल्ली लौटता है तो उस ब्राह्मण बेटी का बाप कहता है, इसको देश की छाती पर लिखा हुआ होना चाहिए, मैं ये तारीख कागज के पन्नों पर नहीं अपने आंगन में एक मस्जिद बना के कायम करूं। तो औरंगजेब को गलत समझने की कोशिश न करें, हम तो वो कौम है जिस नबी ने हमें कलमा पढ़ाया है, वो अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, उखुवत और इंसानियत का वो बेहतरीन तालीम दिया है कि अंग्रेजों को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है, he was born in the full light of history, historical personality of the world, Muhammad peace be upon him, in like you none like you was ever seen or created। और एक तो जिसे जिसे दुनिया डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के नाम से जानती पहचानती मानती है, वो लिखता है, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years it is can only be Islam। I have always religion of Muhammad peace be upon him। वो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है, मेरी नजर देख रही है जो अखलाक, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो किरदार, जो कैरेक्टर मुस्तफा जाने रहमत ने छोड़ के गया है, अगर मुसलमान उस किरदार को अपनाए रखेगा, अपने नबी के बताए हुए तालीमात पे अमल करता रहेगा, तो आने वाले 100 सालों में सिर्फ इंग्लैंड पे नहीं पूरे यूरोप में अगर किसी मजहब की हुकूमत होगी तो वो मदीना के ताजदार का मजहब होगा। अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की रोशनी में मुसलमानों ने इस देश में राज किया है। औरंगजेब आता है गोलकुंडे किले को, रमजान के महीने में दिन भर जंग चलती है, पता नहीं होता, इफ्तारी करते हैं, रात रुकते हैं, दूसरा दिन आता है, जंग चालू है, पता नहीं मिलती है, तीसरा दिन आता है, लश्कर कहने लगे, हुजूर ऐसा कीजिए कि इस पहाड़ के अंदर में एक अल्लाह का वली है, आप उसके पास जाइए, वो कभी खाता नहीं, खाना ले जाकर देते हैं तो मना कर देता है, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहता है, आप उस वली के पास पहुंचिए, वो
دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ اس دیش میں راج کرنے والوں نے اپنی تاریخ کے آئینے میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بھی بڑا سنہرا تھا، ہم اللہ والے کے غلام تھے۔ آپ کو پتا ہے وہ ولی کون سا تھا؟ وہ ولی ایک بہروپیہ تھا، ایک نوٹنگی تھا، جو اورنگزیب کے پاس اس سے پہلے کئی بار آ چکا تھا۔ اورنگزیب بادشاہ سے وہ اس بات پر مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا میں وہ آدمی ہوں جو دھوکہ نہیں کھاتا۔ بہروپیہ نے کہا اگر میں دھوکہ دے دوں آپ کو تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ اورنگزیب نے کہا تم جو مانگو گے تمہیں وہ انعام میں مل جائے گا۔ وہ بہروپیہ اپنا بھیس بدل کے کئی بار اورنگزیب کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا، لیکن اورنگزیب دھوکہ نہیں کھائے۔ آخر کار اورنگزیب کو دھوکہ دینے کے لیے وہ نوٹنکی دلی چھوڑ کے بیلگام شہر کے اسی پہاڑ کے اندر جھوٹ موٹ کا ولی بن کر بیٹھا تھا کہ مجھے اورنگزیب کو دھوکہ دینا ہے۔ اورنگزیب اسی بہروپیہ کو ولی سمجھ کر اس پہاڑ کے اندر جاتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے ہوا ہے، پوچھتا ہے، سرکار کو سلام کرتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے اورنگزیب آپ کے پاس حاضر ہے جو پورے دیش کا بادشاہ ہے، حضور آپ اجازت دیں تو میں کچھ باتیں آپ سے کر سکوں۔ وہ بہروپیہ جو جھوٹ موٹ کا ولی بنا تھا وہ کہتا ہے تمہیں اجازت ہے بیٹھ جاؤ۔ اورنگزیب بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بہروپیہ کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں دیش کا بادشاہ ہوں، ایک قلعہ میں آج 3 دن سے جنگ چالو ہے لیکن فتح نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ وہ قلعہ فتح ہو جائے۔ بہروپیہ اتنا بات سننا تھا کہ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور کہتا ہے اورنگزیب تم تو کہتے تھے کہ تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کئی بار کے کوشش کرنے کے بعد آج میں نے تمہیں دھوکہ دینے میں کامیابی حاصل کر دی ہے۔ اورنگزیب جب اس بہروپیہ کو دیکھتا ہے تو چوک پڑتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم ہو؟ بہروپیہ کہنے لگا ہاں میں ہوں۔ اورنگزیب کہتا ہے اب مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ بہروپیہ کہنے لگا مجھے مانگنا نہیں ہے، میری عقل کا تالا کھل چکا ہے، میرے دل کا دروازہ کھل چکا ہے کہ جھوٹ موٹ میں نے اللہ کا ذکر اس پہاڑ میں کیا تو تجھ جیسے بادشاہ کو میرے قدموں میں بھکاری بن کے بیٹھا دیا۔ اگر سچ مچ اللہ کا نام لے لوں گا تو پوری دنیا میرے قدموں میں کیوں نہ آ جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شب برات، جشن شب برات، اللہ مولانا جناب میرا شمسی صاحب قبلہ۔ جھوٹ موٹ میں نے اللہ کا نام لیا تو تجھ جیسے بادشاہ کو بھکاری بنا کر میرے قدموں میں بیٹھا دیا۔ اگر سچ مچ اللہ کا نام لیتا تو پوری دنیا میرے قدموں میں کیوں نہ آ جاتی۔ لہذا بادشاہ تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے میرے رب کی عبادت کرنے دو۔ پتا چلا اگر جھوٹ موٹ کے بھی کوئی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو اس نام میں اتنا پاور ہے کہ خدا اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اگر ہم آج کی رات سچ مچ اللہ کا ذکر کریں گے، سچ میں اللہ سے بھیک مانگیں گے تو کیوں نہیں ہمارے مقدر کا ستارہ روشن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے مقدر کا ستارہ روشن فرمائے۔ بہرکیف اورنگزیب اتنا سنتا ہے، چلے جاتا ہے۔ جانے کے بعد قلعہ کو جب جنگ چالو ہوتی ہے، قلعہ فتح ہوتا ہے، اورنگزیب مغرب کی نماز پڑھاتا ہے۔ مغرب کی عین نماز کے وقت میں امام اورنگزیب بادشاہ ہے۔ میں یہاں پہ رک کے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب دنیا پہ راج کر رہا ہے، قلعہ فتح کرنے کے بعد مغرب کی نماز میں مصلی پر امام بن کر بھی کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر بادشاہ بھی ہو، مسلمان اگر وزیر بھی ہو، مسلمان اگر MP بھی ہو، مسلمان اگر PM بھی ہو، مسلمان اگر منسٹر بھی ہو، مسلمان اگر ڈاکٹر بھی ہو، مسلمان اگر پروفیسر بھی ہو، مسلمان اگر انجینئر بھی ہو تو اس کی پیشانی سجدوں سے خالی نہیں رہنی چاہیے اور اسے اسلام کی تعلیمات سے دور نہیں
نہیں رہنا چاہیے. آج تو ہمارے حالات یہ ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ محنت مشقت کر کے اگر ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے، پہلی بات تو بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں ریلوے اسٹیشن پر جائیے، ٹکٹ کاٹنے والا آپ کو مسلمان نہیں ملے گا. ٹرین پہ سفر کیجیے، ٹی ٹی مسلمان نہیں ملے گا. کورٹ میں جائیے، وکیل مسلمان نہیں ملے گا. ملیں گے بھی تو انگلیوں میں گننے کے برابر ملیں گے. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیے، آپ کو ڈاکٹر مسلمان کے نہیں ملیں گے. آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں جائیے، آپ کو لیکچرار مسلمان کے نہیں ملیں گے. میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، یہ آپ کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے روپ میں، آپ کو کورٹ میں وکیل کے روپ میں، آپ کو کورٹ کے اندر جج کے روپ میں، آپ کو یہ ریلوے اسٹیشن میں ٹکٹ ماسٹر کے روپ میں، ریلوے انجینئر کے روپ میں، ٹرین کے اندر ٹی ٹی کے شکل میں نہیں ملے گا. لیکن آپ بازار میں چلے جائیے، آوارہ کے روپ میں ہزاروں مل جائے گا. شراب کے اڈے میں جائیے، آپ کو ہزاروں شرابی مسلمان مل جائیں گے. جوا کے بازار میں جائیے، آپ کو 20-25 مسلمان جوا کھیلتے ہوئے مل جائیں گے. کہیں چوراہے اور ناکے پہ جائیے، کیرم بورڈ کی گوٹیوں پر انگلیاں نچاتے ہوئے اس قوم کے 10-20-50 نوجوان مل جائیں گے. ہماری زندگی آج کہاں برباد ہو رہی ہے؟ پان گٹکے اور چائے کی ٹپڑیوں پر برباد ہو رہی ہے. ہماری زندگی آج کہاں تباہ ہو رہی ہے؟ آج ممبئی میں سب سے زیادہ نوکری اور چپل سینے کا کام میری قوم کے بچے کر رہے ہیں. کیرلا کی ہوٹلوں پر سب سے زیادہ چولہے کی آنکھ پر تک تک کے دوسروں کی غلامی کرنے کا کام میری قوم کے بچے کر رہے ہیں. میری قوم کے بچوں، اگر تم شراب کے اڈوں پر نہیں، جوا کے بازار میں نہیں، زنا کے مارکیٹ میں نہیں، کیرم بورڈ کی گوٹیوں پر اپنی زندگی کو نہیں، اگر تم اپنی زندگی کسی اسکول کے گارڈن میں کھلائے ہوتے، اپنی زندگی کسی کالج کے میدان میں گھمائے ہوتے، اپنی زندگی کسی یونیورسٹی کے دھوپ میں جلائے ہوتے، تو آج تمہاری بھیڑ بھی کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے روپ میں ہوتی، انجینئر کے روپ میں ہوتی، پروفیسر کے روپ میں ہوتی. ہر آئے دن گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، اچھے اچھے کھانے ضروری نہیں ہے. گاؤں کا میرا کوئی مسلمان بھائی پیسہ والا ہے تو 50 لاکھ روپے اپنے بیٹے اور بیٹی کے شادی میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 4-5 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی کی شادی دلا دیجئے. باقی کے پیسے آپ اپنی فیملی کے ایک غریب بچے کے ایجوکیشن میں خرچ کیجئے، ان کو پڑھانے میں خرچ کیجئے. جس دن شادی کا منڈپ ٹوٹتا ہے، پنڈال والے بانس اور بمبو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، اسی دن آپ کا 50 لاکھ روپے ہوا میں اڑ جاتا ہے. اگر آپ اس میں سے 30-40 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی فیملی کے کسی غریب بچے کو کسی یونیورسٹی کا میدان دکھا دیا ہوتا تو یقیناً جب تک وہ زندہ رہے گا 40 لاکھ کا جلوہ نظر آتا رہے گا، آپ کا کام ہوتا رہے گا، آپ کی قوم ترقی کرتی رہے گی. آج ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی، سیکھنے کی. تم تو اس قوم ہو، تمہارا شمار تو اس قوم میں ہوتا ہے. اللہ قرآن پاک میں جب پہلی بار نبی پاک پہ وحی نازل کرتا ہے تو الحمدو کے لفظ سے نہیں، بسم اللہ کے لفظ سے نہیں، سورہ یاسین سے نہیں، سورہ رحمان سے نہیں، خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے. قرآن کے پہلے سورہ، پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا. میرے محبوب پڑھو. تمہاری شروعات تو لفظ پڑھو سے ہے. جب تک پڑھو گے نہیں تب تک تم لڑتے رہو گے. آج ہماری عقل اتنی کمزور ہو چکی ہے بیل کھا کہ دو بھائی ایک ہاتھ زمین کے لیے اتنا لڑتے ہیں کہ اس زمین کی 50 گنا قیمت پولیس اسٹیشن میں خرچہ کرتا ہے، وکیلوں میں خرچہ کرتا ہے، جج کے پاس خرچہ کرتا ہے، لیکن دل میں توفیق نہیں ہوتی ایک ہاتھ زمین میں اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو، خدا کہیں نہ کہیں اپنی رحمت کا میدان میرے لیے چھوڑ دے گا. کاش کہ آپ اپنا دل بڑا کیے ہوتے، اپنی ذہن میں وسعت پیدا کی ہوتی. ہم فالتو گیری میں اپنا وقت برباد نہ کر کے نبی پاک کے تعلیمات کی روشنی میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کے لیے خرچ کیے ہوتے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ ہو کر مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے اور میری قوم کا بچہ اگر ڈاکٹر بن
भी जाता है तो खड़े खड़े पेशाब करता है। माँ का जनाजा लेटा होता है तो आएं बाएं देखता है कि हाथ छोड़ के सलाम फेरना है या हाथ बांध के सलाम फेरना है। कब्र में बाप को लेटा दिया जाता है तो हमारा ये प्रोफेसर इंजीनियर कब्र में इतनी भी तमीज नहीं रखता कि मैं अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए कुरान पाक की कोई सूरा, कोई कलमा, कोई दुरूद पढ़ के इसाले सवाब कर दूं। जबकि रिवायतों में आता है, उलमा फरमाते हैं बेटे की दुआ माँ बाप के हक में इतनी कबूल होती है कि जब कोई बेटा भीगी आंख लेकर रब की बारगाह में हाथ फैलाता है, इलाही मेरे माँ बाप को बख्श दे, तो फरमाते हैं उलमा उसके हाथ नीचे नहीं आते कि खुदा उसके माँ बाप को बख्श देता है। आप समझे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना मेरी कौम की जरूरत है तो मुस्तफा के दीन की तालीम हासिल करना ये आपके जिंदा रहने की जरूरत है, आपके ईमान की जरूरत है, आपके अकीदे की जरूरत है। बहरखैर हमें दीनी तालीम हासिल करना होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, कहीं भी भेजें, लेकिन उससे पहले 1-2 घंटे के लिए मदरसा जरूर भेज दें। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आपके बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाएगा, अच्छा प्रोफेसर बनाएगा, अच्छा लेक्चरर बनाएगा, लेकिन मदरसे की टूटी चटाई आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देगा। उसके अंदर ये तहजीब आ जाएगी कि बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, छोटों से प्यार कैसे करना है। आज तो हालात इतने डेंजर है, आप देख रहे हैं हर चौराहे पे हमारे बाप से भी उम्र के बड़े लोग बैठे होते हैं और उसके सामने मेरी कौम के नौजवान धरले से सिगरेट यूं फूंकते हैं जैसे मालगाड़ी के कोयले वाले इंजन का धुआं फूंकता है। आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। तमीज, तहजीब और अदब नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अल्लाह के वास्ते आप याद रखें, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसने अपने मजहब की बुनियाद अदब पर रखा है। हमें अपने गांव के बाप, चाचा, मामा, फूफा, इन तमाम बड़े रिश्तों का अदब और उनका रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। जब तक आपके अंदर अदब का नूर दाखिल नहीं होगा आप मुकम्मल सच्चा मुसलमान नहीं बन सकते हैं। सच्चा मुसलमान बनने के लिए अदब और रिस्पेक्ट दिल में होना जरूरी है। मैं बातें कर रहा था, हमें नबी पाक की तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की मुकम्मल कोशिश करनी होगी। अगर हमने इस तरह कर लिया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इन्हीं नौजवानों में कोई खालिद बिन अय्यूब पैदा हो जाएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो जाएगा। आपको पता है ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है अंग्रेज जिसके नाम से कांपा करते थे, लरजते थे। अंग्रेजों को कैदी बनाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में लाया गया। एक अंग्रेज औरत आती है, फरियाद करती है, मेरी बेटी को तुम्हारे फौज के एक आदमी ने उठा लिया है, मुझे डर है मेरी बेटी की इज्जत को खतरा ना हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जिसने मुझे यह सिखाया है कि बेटी किसी भी मजहब की हो वो बेटी होती है, उसकी रक्षा की जाएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी। आज के प्राइम मिनिस्टर से, आज के हुक्मरानों से मैं इस्लाम की तारीख के आईने में ललकारना और गुजारिश करना चाहता हूं कि तुम मजहब के नाम पर बेटियों की लिंचिंग करते हो, उनकी इज्जत पर हमला करते हो। कहीं कश्मीर में आसिफा नाम के 8 साल की बच्ची की इज्जत को दागदार करते हो। कहीं तुम हजारों भेड़िया छोड़ के कर्नाटक में एक मुस्लिम बच्ची मुस्कान की इज्जत को खतरे में डालने की कोशिश करते हो। सुनो, तारीख पलट कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मुसलमान इज्जत का लुटेरा नहीं है, मुसलमान बेटियों की इज्जत का मुहाफिज और पासबान है। इसलिए कि सबसे पहले जिसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो मदीने का ताजदार मुस्तफा जब बेटियां जिंदा जमीन में गाड़ी जाती थी तब पूरी दुनिया खामोश थी। सबसे पहले बेटियों को जीने का हक देने के लिए जिसने आवाज उठाया वो हमारा नबी पैगंबर इस्लाम था। मैं अपनी बेटियों से भी रूबरू होना चाहता हूँ। आज माहौल बड़ा डेंजर हो चुका है, हालात बड़े खराब हो चुके
ہیں یہ موبائل فون اینڈرائڈ کی شکل میں جو آپ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے نا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار بھی سکتی ہے اور اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی کو کس لیے پالتے ہیں؟ کس لیے پالتے ہیں؟ بیٹے کو چلو سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہوگا، دلی جائے گا، ممبئی جائے گا، کلکتہ جائے گا، دارجلنگ جائے گا، تھوڑا بہت کمائے گا، ہیلپ کرے گا، مدد ہو جائے گی۔ لیکن ایک باپ جو بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کرتا ہے کہ بیٹی میرے چوکھٹ کی رحمت ہے، بیٹی میرے گھر کی عزت ہے۔ وہ بیٹی ذرا سوچے کہ وہ باپ جو اسے اپنی رحمت سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ بیٹی اس موبائل فون کے ذریعے غیر لڑکوں سے باتیں کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو منو تلے مٹی کے نیچے دبا کر، اپنے ماں باپ کو زندہ لاش بنا کر کسی کے ساتھ بھاگ کے لو میرج کر لیتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، ایک بات کان کھول کے سن لو، تمہاری عزت، تمہاری آبرو اور تمہارا وقار ماں باپ کی خوشی میں ہے، ماں باپ کی رحمت کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اپنا کردار کسی ہیروئن کے روپ میں نہیں، فاطمہ زہرا کے کردار کی روشنی میں بنائے، اپنے ماں باپ کی خوشی کا سبب بنے۔ اگر آپ نے بیٹی ہو کر ماں باپ کو خوش کیا، بہن ہو کر بھائی کی عزت بچائی، بیوی ہو کر اپنے شوہر کو راضی کیا، ماں ہو کر اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی، تو مرنے کے بعد اللہ تم سے کہے گا میری بندی، میں نے تیرے لیے جنت کا آٹھوں دروازہ کھول دیا ہے، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں اپنا کردار چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ شرابی جواری پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ ماؤں کا غلط ہونا بھی ہے۔ ایک بڑا انگریز تھا ہٹلر، نام سنے ہیں، بہت بڑا قاتل ہے۔ ہٹلر ایک اسپیچ میں کہتا ہے کہ تم مجھے پہلوان مائیں دو، میں تمہیں پہلوان فوج دوں گا، جیسی ماں ہوگی ویسے اولاد ہوگی۔ اس کو ترمیم کے ساتھ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے، اپنے قوم کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم فاطمہ زہرا جیسی ماں دو، امام حسین جیسا بیٹا تمہیں، بے شک۔ خواجہ غریب نواز کی جیسی ماں دو، تمہیں خواجہ غریب نواز نہیں تو کم سے کم ان کے غلام جیسی اولاد مل جائے گی۔ میری مائیں، آپ ٹیپو سلطان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ٹیپو سلطان وہ ہے انگریز جن کی قبر میں حاضری دینے سے بھی ڈرتا ہے، آج بھی ڈرتا ہے۔ انگریز دیش چھوڑ کے بھاگا ہے نا، کسی اور کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے بھاگا ہے۔ بے شک۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 33,000 سنی علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جان کی قربانی دی ہے۔ تب اقبال کو یہ کہنے کا موقع ملا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستہ ہمارا، ہم نے اپنا خون اس دیش کی مانگ میں سندور بنا کے بھرا ہے، تب جا کر کے میرا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے۔ اس بھارت دیش کا پہلا میزائل مین بھی مسلمانوں تم ہی ہو، جنہیں ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنا ذہن فلم کے ہال میں برباد مت کرو، کتابوں میں خرچ کرو، تاکہ کل پھر تم ٹیپو سلطان کے روپ میں اس دیش کا میزائل مین بن سکو۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بدل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ابھی چھوسیا میں ہمارا ایک بچہ IAS آفیسر بنا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پڑھنے والا ایک بچہ عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، اور بہترین عالم ہونے کے بعد IPSC اور MPSC UPSC کا امتحان دیتا ہے، ایگزام میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے، جھارکھنڈ میں 1 مہینہ پہلے DM بن کر ایک آفس میں جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے ترقی کر رہے ہیں۔ میں عام بچوں کو بھی حوصلہ دیتا ہوں، آپ بھی محنت کریں، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کرم کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ ویسے پاک کی نظر عنایت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا ستارہ مقدر کا روشن ہوگا۔ میں باتیں کر رہا تھا کہ ٹیپو سلطان وہ ٹیپو سلطان ہے جو انگریز
आज भी उससे डरता है। किसी ने सवाल किया, टिप्पू सुल्तान आपके अंदर इतना दिमाग, इतना नॉलेज, इतनी फिक्र, इतनी ताकत, इतने कमाल, इतने जमाल कहां से आए? टिप्पू सुल्तान ने कहा, मेरे अंदर जो कुछ भी है ये सारा कुछ मेरी माँ के दूध का कमाल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ के दूध का कमाल है। मेरी कौम के माँ बहनों जरा गौर से सुनो। टिप्पू सुल्तान कहते हैं, जब भी पिंगोरे में मैं प्यास से रोता था तो मेरी माँ गाने सुन सुन कर नहीं, फिल्में देख देख कर नहीं, सबसे पहले वजू बनाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी और फिर मुझे दूध पिलाया करती थी। उसी पाक दूध का असर है कि आज टिप्पू सुल्तान देश का सुल्तान बन चुका है। माए पाक होंगी, औलाद पाक होंगे। माँ हिम्मत वाली होंगी, औलाद हिम्मत वाले होंगे। माँ फातिमा ज़ोहरा वाले किरदार जैसी होगी तो बेटा भी हुसैनी किरदार का होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही गई इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने दिल जलाकर सरे राह रख दिया है। अक़ूलु हाज़ा क़ौली अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व